بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے تعلق سے حدیث نمبر ہے 3660 ان حمام قال سمعت عمارہ۔ حمام سے روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمار کو یہ قول بیان کرتے ہوئے سنا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا خمسۃ عابد وامرأتان وابو بکر، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، یعنی یہ غالباً یہ اس وقت بیان کرتے ہیں جب اسلام کا پہلے کے مقابل میں کچھ بول بالا ہو گیا، مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی، شاندار دور شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ صرف چند لوگ تھے، یعنی شروع میں ایمان لانے والے وہ چند لوگ تھے۔ کون تھے؟ کہہ رہے ہیں 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ابو بکر تھے۔ شروع میں یہی لوگ ایمان لے کے آئے تھے، اور باقی اکثر معاملہ یہی تھا کہ آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، آپ کو مجنون اور پاگل کہا جانے لگا، کوئی جادوگر کہنے لگا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، گھروں میں کوڑے کرکٹ پھینکے جانے لگے، یہ حالات بن گئے۔ ایسے وقت میں کہہ رہے ہیں شروع میں 5 لوگ ایمان لائے، نام بھی بیان ہے، زید بن حارثہ تھے، عامر بن فہیرہ تھے، ابو فقی، عبید بن زید، خدیجہ تھی، ام ایمن یا سمیہ تھی۔ اسی طرح بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور مردوں میں آزاد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، ابو بکر بھی تھے۔ کہ یہ چند لوگ تھے جو پہلے ایمان لائے، تو ان کی فضیلت دوسرے کے مقابل میں کچھ زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشکل وقت میں کسی کام کو انجام دینا آٹومیٹک ثواب فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ آسانی کے وقت میں کام کو انجام دینا ٹھیک ہے ثواب ملے گا، لیکن مشکل کے مقابلے میں نہیں ملے۔ ہم سب پر نماز فرض ہے، نماز پڑھنے آتے ہیں، اب جو سہولتیں اللہ نے دے دی ہے، لائٹ ہے، پنکھا، بجلی ہے، ایسی سب کچھ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس آسانی کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں، اور لینی بھی چاہیے جو اللہ نعمتیں دے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک ایسا دور بھی آ جائے کہ بھی نہ لائٹ، نہ پنکھا، نہ کولر، نہ ایسی کچھ نہیں ہے، پھر بھی نماز پڑھنی ہے۔ ہم نے تو دیہاتوں میں پڑھا ہے، نماز میں کھڑے ہوئے اور مسجد سے نکلے تو پورا بنیان بھیگ جاتا پسینے سے۔ تو ایک اس وقت بندہ پڑھے کہ برے پسینے سے سرابور ہو رہا، گرمی سے پریشان ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، اور ایک اس آرام والے علاقے وقت میں، تو دونوں کے ثواب میں فرق ہو جائے گا۔ خود سے اپنے آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا ہے۔ مثلا آپ آئے فجر کے ٹائم، گرم پانی ہے، آپ گرم پانی سے کرو، کوئی مسئلہ نہیں، جو سہولتیں دیں، لیکن گرم پانی ہے تو آپ آٹومیٹک ٹھنڈے سے وضو کرو، کہو زیادہ ثواب ملے گا، اس کی کوئی پالیسی نہیں۔ لیکن یہ سہولتیں لے کر کے آپ نماز پڑھیں، گرم پانی سے وضو کے، سب کچھ ہے، ثواب ملے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسے وقت میں آتا ہے، گرم پانی نہیں، ایک دم بالکل ٹھنڈا پانی ہے، لیکن نماز پڑھنی ہے، تو وہ ٹھنڈے پانی سے جو مشکل برداشت کر کے نماز پڑھتا وضو کر کے، اور یہ آسان، ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ایک بندہ اللہ نے دیا ہے روزہ رکھتا ہے، اے سی میں آرام سے رہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، نعمتیں اٹھائے، فائدہ ثواب اس کو بھی ملے گا۔ لیکن ایک بندہ ہے روزہ بھی رکھتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، پسینے سے سرابور ہوتا ہے، اور شام کے وقت اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تو کیا دونوں کا ثواب میں فرق نہیں ہوگا؟ فرق ہو جائے گا۔ آپ عرب علاقے میں چلے جاؤ، وہاں نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے، بھائی سفر میں خاص طور پر آپ کو دیکھا جائے، سعودی وغیرہ بھی آپ چلے جاؤ، بہت آسان ہے،
جگہ جگہ مصلی بنے ہیں، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، قصر کے ساتھ بس والا خود روکتا ہے، نماز پڑھو روانہ ہو، اتنی سہولتیں ہیں۔ اور آپ انڈیا میں سفر کرو، سب سے پہلے خطرہ جانتے کہ نماز پڑھو، تھوڑا سا اگر ایمان کمزور ہو تو سفر کی نماز تو ویسے چوپٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں جو سفر میں نماز پڑھے گا اس کا جو ثواب ہوگا وہ بندہ سعودی والا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ جو ایمان لائے اس وقت لائے ہیں جو پوری دنیا کیا کر رہی تھی، مخالفت کر رہی تھی، لوگ ان کو مجنون پاگل دیوانہ کہہ رہے تھے، لیکن یہ لوگ کہہ رہے نہیں صاحب ہم ان کے ساتھ ہیں، ہر مشکل میں ساتھ ہیں۔ تو کہنا یہ چاہتے مشکل وقت میں جو ساتھ دیتا ہے اس کا جو مقام ہوتا ہے نا، آسانی کے دور میں ساتھ دینے والا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اسی میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جیسے ان کے کان میں آواز پڑی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہہ رہے بس کوئی بات نہیں، وہ تو نبی ہے۔ اتنا زیادہ صدیق جو لقب پڑا نا، یہی وجہ ہے کہ جیسے نبی کے بارے میں خبر ہو جائے تو فوراً کہتے سچے، کیونکہ وہ ساتھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کسی دنیاوی معاملے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، اتنی بڑی بات کے بارے میں وہ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام، کی اہمیت اور ان کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔